اس اللہ کی جتنی تعریف کری جائے سب کم ہے، سب کم ہے۔ اگر میں قیامت تک اللہ کی تعریف کرتا رہوں، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی خالی نہ رہوں، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان اللہ کی ساری زندگی حتیٰ کہ قیامت تک وہ اللہ کی برائی کرتا رہے، اللہ کو برا کہتا رہے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی شان والا، اتنے بڑے مقام والا، اتنی بڑی عزت والا، اتنی بڑی قدرت والا اللہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے پر ظلم حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، ہاں اللہ کہہ رہا ہے، میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جو شخص اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں آتی، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کے جناتوں کو جتنا وہ چاہیں اللہ ان کو عطا کریں، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ وہی تو اللہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے، وہی تو اللہ ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، وہی تو اللہ ہے جس کی ایسی بادشاہت ہے۔ ہاں، پھر تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ پھر تم کس سے مانگ رہے ہو؟ پھر تم کس کو اپنا خالق سمجھ کر بیٹھے ہو؟ میرے دوستو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی تمہیں کامیاب کرے گا، ورنہ اللہ کو چھوڑ کر زندگیاں گزارو گے تو وہ کامیابی بھی کیا کامیابی جو اللہ کو ناراض کر ہو۔ جس سے اللہ ناراض ہے وہ کہاں کامیاب ہے؟ یہ مختصر سی زندگی کو تم کامیابی کہتے ہو؟ میرے دوستو، بڑے نادان ہو۔
اللہ ہی تمہیں کامیاب کرے گا دونوں جہانوں میں۔ جس نے اللہ کو راضی کرا اور اللہ کو راضی کر کر مر گیا وہی اصل کامیاب ہے، وہی کامیابی ہے۔ ہاں، اور اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ جس کو جو چاہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ مالک ہی ایسا ہے، خالق ہی ایسا ہے، قدرت اس کی ایسی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ انسانوں کی حاجتوں سے پاک ہے، جو انسانوں کو حاجتیں پیش آتی ہیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، ہاں، دکھ تکلیف، ہاری بیماری، تھکن، ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو تھکن نہیں چڑھتی، اللہ کسی سے غافل نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ہاں سنو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سنو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مطابق ہے۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، اور نمبر 4، اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، اور نمبر 5، ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔ ہاں، اگر وہ پردہ اٹھا دیں تو یہ جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوار سب کو جلا دیں، سب کو جلا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کیے کھڑے ہیں، نظر اوپر نہیں اٹھاتے، ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، نور کے 70 پردے ہیں۔ ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر اسرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت زرارہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبریل کانپ اٹھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ان کے درمیان تو نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں کسی ایک کے نزدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں، ایسی کس کی قدرت ہے؟ وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اور دیکھو وہ اللہ اتنی تجلیوں والا، اتنے جلال والا کہ اگر کوئی فرشتہ اسرافیل ہو یا جبرائیل ہو ایک پردے کے قریب بھی جائیں تو جل جائیں۔ وہ اللہ کی شان کیسی ہے، اور وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہی بندہ اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ بندہ اپنے اللہ کو بھلا کر زندگیاں گزار رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا صلہ ہے؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، اتنی چیزوں سے نوازا، اس کو یہ کون سا صلہ دے رہے ہو؟ یہ کیسی محبت کر رہے ہو؟ تم اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، تم خوب دیکھتے ہو، خوب دیکھتے ہو جو من میں آ۔ اللہ نے زبان دی، تم خوب بولتے ہو، خوب چیزوں کے جائقوں کا پتہ لگاتے ہو، خوب لطف اٹھاتے ہو، تم خوب جو چاہو کڑک کڑک بولتے ہو، جو تم الفاظ نکالنا چاہو فل ایکسپیرینس کے ساتھ، فل کانفیڈنس کے ساتھ وہی بولتے ہو۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اس چیز پر قدرت کس کی ہے؟ یہ اللہ ہی نے تم کو بخشی ہے، اور تم اللہ کے کیسے شکر گزار بندے ہو، جس نے اتنی چیزوں سے نوازا۔ اگر ایک آنکھ اندھی کر دے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کے سوا اس کو ٹھیک کر سکے، جو اس کو ٹھیک کر سکے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم کو خوبصورت بنایا،
تم کو تندرست بنایا، تمہیں ہیلدی بنایا، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، کانوں کو سننے کی قوت بخشی، بولنے میں لہجہ اچھا بنایا، بولنے میں سیری رکھی، تمہارے الفاظوں کو ایک دم پرفیکٹ نکلنے کی تمہیں توفیق دی، تمہیں زبان دی جس سے تم بول سکو، تمہاری زبان میں لقنت نہیں رکھی، توتلا پن نہیں رکھا۔ کس نے رکھا؟ کس نے کیا یہ سب اللہ نے کیا، یہ سب اللہ نے کیا۔ ہاں تم نہیں دیکھتے، تم تندرست ہو، کتنے لوگ کمزور ہیں، تمہارے ہاتھ کام کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہاتھ پولیو مار ہیں، کتنے لوگوں کے ہاتھ آپائج ہیں، کتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے مجبور ہیں، تم نہیں دیکھتے۔ اللہ نے تمہیں پیر دیے، تم خوب چلتے ہو، خوب اپنے کام کرتے ہو، کتنے لوگ پیروں سے محروم ہیں، پیروں کے محتاج ہیں، تم اپنی آنکھوں کا خوب جیسا چاہو یوز کرتے ہو، کتنے لوگ آنکھوں سے محروم ہیں، تم جو چاہو جو من میں وہ بولتے ہو۔ ہاں کتنے لوگ گونگے ہیں، بولنے سے محروم ہیں، بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ بولنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی، اتنی قوت دی، اتنی طاقت دی، تمہارے بولنے میں کمی نہیں ہے، تمہارے دیکھنے میں کمی نہیں ہے، تمہارے سننے میں کمی نہیں ہے، تمہارے چلنے میں کمی نہیں ہے، زبان سے تم ٹیسٹ کا پتہ لگا لیتے ہو، چیزوں کا لطف اٹھاتے ہو، آنکھوں سے جو چاہو رنگین دیکھتے ہو، زبان سے جو چاہو خوب بولتے ہو، جدھر چاہو ادھر چلتے ہو، جہاں چاہو وہاں جاتے ہو۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب چیزیں تمہیں کس نے بخشی؟ کیونکہ لوگ محتاج بھی ہیں، وہ چاہتا تمہیں بھی ایسا بنا دیتا۔ میرے دوستو، اس کی ہر چیز پر قدرت ہے، تو تم اس کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ تو تم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہی تو اللہ ہے جس سے محبت کی جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، ہاں وہی تو اللہ ہے۔ تو تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر کیوں زندگیاں بتا رہے ہو؟ ارے وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے شکر گزار بنو جس نے تمہیں یہ زندگی بخشی، جس نے تمہیں اتنی چیزوں سے نوازا۔ تم کیسی محبت کر رہے ہو اپنے اللہ سے جس نے اتنا کچھ دیا، اور تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تم کیسی محبت کرتے ہو؟ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تم تو اللہ کی محبت میں 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پا رہے ہو، 5 نمازیں بھی ادا نہیں ہو رہی ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ اپنے رب کے شکر گزار بھی نہیں بنتے، اپنے اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتے، تم اپنے اللہ کے لیے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اپنے اللہ سے دعائیں بھی نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو بھی نہیں سنتے، اللہ کی باتوں کو بھی نہیں مانتے۔ میرے دوستو، کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ کیسے زندگیاں گزار رہے ہو؟ ارے تم آخر اللہ ہی کے پاس آنا ہے، اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ دیکھنے کی سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ ارے اللہ ہی نے تو دی ہے، تو تم اس کے شکر گزار کیوں نہیں بنتے ہو؟ ہاں اس کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تم نے اپنی زندگی میں جو کیا لیکن اب اپنے اللہ سے توبہ کرو، اپنے اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے، جان کر بھی کیے، انجانے میں بھی کیے، تجھے ناراض بھی کرا، تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کے سنتوں کو چھوڑا، اے ہمارے اللہ، اے سب کو معاف کرنے والے، مجھے بھی معاف کر دے، سب پر رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی غلط کام نہیں کروں گا، تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا ہے، تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے مجھ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھی۔ یا اللہ تیرا کس طرح شکر گزار بنوں؟ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے مولا تو ہم پہ رحم فرما اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ میرے دوستو، زندگی جو گزاری اب اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اب اپنے اللہ سے توبہ کر لو، پل بھر کا کسی کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، پل بھر کا کسی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، جنہ کتنے آئے اور کتنے گئے، جنہ اللہ کو راضی کرا یا ناراض ہی کر کر چلے گئے، لیکن جیتے جی میرے بھائیو توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔